آخری دو حدیث انتہائی خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مال و دولت نہیں، تو کیا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں بغیر مال خرچ؟ تو الحمدللہ دین غریبوں کو کہیں نہیں بھول. یہی مال خرچ کرنے کے جو اتنے فضائل آئے، یہ بغیر مال خرچ کیے بھی حاصل. یہ آخری دو حدیثیں میں نے رکھی تھی آج کا لیکچر. ساتویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے. بخاری میں 2999 اور مسلم میں 2335. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں. ہر جوڑ کا صدقہ کیسے دیا جائے؟ دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں آتی ہے کہ 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہے. 5 باتیں اس بخاری اور حدیث میں آپ نے فرمائی. 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے. نمبر 2، آدمی کی سواری کے بارے میں اس کی مدد کرنا اور اسے سواری پر بٹھانا اور اس کا سامان رکھوانا بھی. دیکھ لیں، مطلب کوئی بندہ ہے، اکثر ہوتا ہے، الحمدللہ میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، کوئی میں راستے میں دیکھوں کوئی سیب گر گئے یا سب گئی ہے تو موٹر سائیکل روک کے تو یہ بھی صدقہ ہے مفت. نمبر 3، اچھی بات کرنا بھی صدقہ. کوئی بھی اچھی بات ہے وہ صدقہ. کسی کو کوئی نیکی کی بات بتا دینا. نمبر 4، نماز کی طرف قدم اٹھانا بھی صدقہ، مفت میں، کوئی پیسے نہیں لگیں گے. نمبر 5، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا بھی. اور بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے ایک درخت گرا ہوا دیکھا تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، گزرنے کی وجہ سے مسئلہ آ رہا تھا، اس نے وہ درخت ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے. بخاری اور مسلم. اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی درخت اگاتا ہے یا کوئی کھیتی اگاتا ہے اور وہاں سے آ کے پرندے کھاتے ہیں اور لوگ بھی اس سے ویسے کھا پی لیتے ہیں فی سبیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلے زمانوں میں ایک بدکار عورت تھی، وہ راستے سے گزر رہی تھی، اس نے ایک کتے کو پیاسے حالت میں دیکھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنا جو چمڑے کا موزہ ہے اس سے باندھ کر کنویں میں لٹکا کے اس چمڑے کے موزے میں پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کو اس کی وجہ سے بخاری اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ایک اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ ایک عورت جو بڑی نیکوکار تھی لیکن اس نے ایک بلی کو قید رکھا اور اس کو کھانے پینے کے لیے باہر نہیں نکلنے دیا یہاں تک کہ بلی مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس بلی کے قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے. تو بھائیو یہ معاملات بڑے مشکل ہیں، اتنے آسان معاملات نہیں ہیں. آخری حدیث 8ویں موسٹ امپریسو حدیث آئی ہیو ایور، اس سے زیادہ کوئی میں نے امپریسو آج تک نہیں، اور یہ صحیح مسلم میں ہے 2329. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ صدقہ. دیکھتے جائیں. نمبر 1، ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ. نمبر 2، ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. ہم الحمدللہ تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ. یہ بخاری اور متفق علیہ حدیث سنت کے ہاں بھی ہے تشیع کی. اور صلاۃ و تسبیح والا جو میرا لیکچر ہے اس میں سبحان اللہ الحمدللہ کے میں نے کتنے فضائل لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے بتائے ہیں، مسئلہ نمبر 91 کے. نمبر 3، ہر تحمید صدقہ ہے الحمدللہ کہنا. نمبر 4، ہر تحلیل صدقہ ہے لا الہ الا اللہ. نمبر 5، ہر نیکی کی بات کا حکم دینا صدقہ ہے امر بالمعروف. نمبر 6، ہر برائی سے منع کرنا صدقہ یعنی نہیں انل. نمبر 7، اب حیران ہو جائے، تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی ہے، بیوی کے ساتھ صحبت کرنا بھی صدقہ. اب صحابہ اس پہ تو آگے پریشان ہو گئے جس طرح ہم بھی ہو گئے. تو صحابہ نے اس بات کو حضور سے دوبارہ پوچھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیوی کے ساتھ شہوت پوری کرنا بھی صدقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا اگر وہاں گناہ ملے گا تو یہاں ثواب بھی ملے گا. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ ہے فلسفہ اسلام کا. یعنی اسلام جو ہے وہ ترک دنیا اور رہبانیت کا درس نہیں دیتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں. اسلام کہتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ حسن کرنا یہ صدقہ ہے. حتیٰ کہ خالصتاً ہیومن انسٹنکٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں اینیمل انسٹنکٹ جو ہے حیوانی ضرورت ہے یہ شہوت، اس کو پورا کرنا بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ صدقہ لکھتا ہے، ثواب لکھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قیامت والے دن اس حال میں مجھے پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، اس حال میں کہ اس کی گردن کے اوپر وہ اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکات نہیں دی ہوئی. تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکات دینی ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو
اور وہ چیخیں مار مار کے مجھے پکار رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ، تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکات دینی ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر جو 60 ہے، یہ قرآن حکیم میں چند کریٹیکل آیات میں سے ہے اس حوالے سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ کلمے کے بعد یعنی توحید کا اقرار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ، پھر اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے۔ یہ اپنی انٹینسٹی کے اعتبار سے یہی ترتیب ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اعمال میں سے نماز کے بعد اگر کوئی دوسری چیز ہے تو وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اپنی عبادت کے کانٹیکسٹ میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقات، زکوٰۃ، اس سارے حوالے سے ایمفسائز فرمایا ہے۔ مین ٹرم اس کے لیے جو یوز ہوتی ہے وہ صدقہ ہے۔ وہ صدقہ جب فرض ہوتا ہے اسے ہم زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں۔ عام جو نفلی صدقات ہیں ہم ان کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ویسے احادیث میں تو یہ ایک جنرلائز ٹرم ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا اس پہ بھی ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر یہی کام تم کسی ایسے طریقے سے پورا کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ، تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ملے گا۔ تو صدقہ ایک پنجابی میں بولا جاتا ہے جو ہم کوئی شخص بیمار ہو جائے اس کی صحت کی بحالی کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے کوئی کالا بکرا یا کالا مرغا دے دیتے ہیں، یا گوشت منگوا کے اس کے سر کے اوپر سے پھیر کے، جو یہ ہماری ایک چل رہی ہے ایک ٹریڈیشن کے طور پہ، یہ سر سے پھیرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ویسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو اس کے لیے صدقہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن شریعت میں ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں آپ نیکی کرتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ ایون جو قربانی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، وہ بھی اللہ کے حضور صدقہ ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ البتہ جو یہ مالی عبادات میں ٹاپ آف دا لسٹ جو صدقہ ہم پہ فرض کیا گیا وہ زکوٰۃ ہے۔ ایک اور ہے واجب کے درجے میں، وہ صدقہ فطر ہے جو ہم رمضان کے روزوں کے بعد دیتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے وہ دینا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی صدقہ کا لفظ استعمال ہوا۔ بل یہاں اسپیسیفکلی جو صدقات ہیں یعنی جو زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی ہے اس کے 8 مصارف بیان ہونے جا رہے ہیں۔ اور زکوٰۃ کس کس چیز میں ہوگی؟ مال میں، اور آپ کی جو کاروبار میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے، مال تجارت، وہ کسی بھی فارم میں ہو اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ اور کس پہ نہیں ہوگی؟ جو آپ کی ضروریات اصلیہ کی چیزیں ان پہ نہیں ہوگی۔ یہاں پہ صرف زکوٰۃ کے مصارف آئے ہیں کہ وہ زکوٰۃ آپ نے خرچ کن مدوں میں کرنی ہے۔ ظاہر ہے جب تک خلافت اسلامیہ قائم تھی اس وقت تو یہ بیت المال میں ساری زکوٰۃ جمع ہوتی تھی، اور خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ اس اعتبار سے تقسیم کرتا تھا کہ کون غریب ہے جس کا آپ نے وظیفہ لگانا ہے، قیدی چھڑوانے ہیں، مؤلفۃ القلوب کون سے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے جو کلیکٹر ہیں ان کو اس میں سے تنخواہ دینا۔ لیکن اب جب کہ یہ سارے کا سارا نظام تتر بتر ہوا ہے، بیت المال تو ہے بس نام کا ہی ہے، وہ بھی سمجھ لیں پولیٹیشینز کی یاشی کے ایک ذریعے بنے ہوئے ہیں، بہت کم ہی پازیٹیولی اس کا یوز ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ تو اپنی زکوٰۃ خود دیتے ہیں۔ اور ویسے ٹیکسز کی شکل میں جو الگ سے ہمارے اوپر ان لوگوں نے مسلط کیا ہے وہ الگ سے ہے۔ تو یہ جو 8 مصارف ہیں یہاں پہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں کور ہوئے ہیں۔ چونکہ منافقین سے ریلیٹڈ یہ صورت ہے زیادہ تر، غزوہ تبوک کی کمنٹری، اور منافقین کے لیے مال خرچ کرنا بڑا ایشو ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں اسلام کی پہلی جنگ جو ہوئی ہے نا نبی الاسلام کی وفات کے بعد، وہ ہوئی زکوٰۃ کے ایشو کے اوپر ہے۔ وہ کلمہ گو مسلمان تھے، انہوں نے کہا حضور فوت ہو گئے ہیں، بس قرآن میں آیا تھا کہ اے نبی ان کے مال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کرو، چونکہ اب حضور فوت ہو چکے ہیں تو ابو بکر کو تو ہم نہیں دیں گے، یہ تو نبی الاسلام کے لیے خاص تھا۔ اس طرح باطل تعویلات کرنی شروع کر دی۔
تو پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی. بس وہ ایک دو قبیلے کے خلاف تلوار اٹھائی، باقیوں کو ویسے ہی نصیحت ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے بخاری مسلم میں. انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے ہمارے اعمال کے اعتبار سے نماز میں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے مال میں بھی زکوٰۃ کی شکل میں. جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا وہ کافر تصور ہوگا، میں اس کے خلاف قتال کروں گا. اگرچہ بعض صحابہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن بعد میں وہ بھی قائل ہو گئے، اور الٹیمیٹلی پھر مسلمانوں نے قتال کیا ان لوگوں کے خلاف جو منکرین زکوٰۃ تھے. جو باقی بچ گئے تھے انہوں نے ویسے ہی توبہ کر لی. انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ ظاہر ہے جیب ڈھیلی کیے بغیر تو آپ خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کر ہی نہیں سکتے. ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم خود زکوٰۃ کلیکٹ کریں گے اور اپنے قبیلے پہ خود ہی لگا لیں گے، آپ کو جمع نہیں کروائیں گے. تو یہ بھی اب پھر سارا سرکاری نظام حکومت کیسے چل سکتا ہے جب تک کہ سینٹرل پول کے اندر ساری رقم جمع نہ ہو، جبکہ خلافت کا نظام بھی قائم ہو. بہرحال آج کل تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زکوٰۃ 2.5% نکال دیتے ہیں، جو عام سونا چاندی اور نوٹ کرنسی کی صورت میں جو نکالی جاتی ہے. یہاں پہ 8 وہ مصارف ہیں جن پہ خرچ کرنا ہے خلیفۃ المسلمین نے، یا اگر کوئی انڈیویجول اپنی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس نے وہ ان جگہوں کے اوپر خرچ کرنا ہے اس کو. اور اس حوالے سے نبی الاسلام کی بڑی سختی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قیامت والے دن اس حال میں مجھے پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے، اس حال میں کہ اس کی گردن کے اوپر وہ اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوئی. تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکوٰۃ دینی ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو اور وہ چیخیں مار مار کے مجھے پکار رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ. اب یہ اغیثنی یا رسول اللہ وہ بیج ہیں جو بنایا کرتے تھے یہ لوگ یہاں لگانے کے لیے، ہم خود بھی لگایا کرتے تھے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اغیثنی یا رسول اللہ جو بیج ہے یہ تو نبی اسلام نے کہا یہ نہیں کہنا، میں نے جو بتانا تھا تمہیں بتا دیا، اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے. پھر حضور علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ یہ جو بھیڑ بکریاں اونٹ اور گائے جن کی تم زکات نہیں دیتے ان کو اللہ تعالیٰ موٹا تازہ اور بہت زیادہ وزنی کر دے گا قیامت والے دن عذاب میں اضافے کے لیے. پھر گردن پہ سوار کر، یار یہ عام اونٹ نہیں کوئی اپنی گردن پہ اٹھا سکتا، اور جب یہ موٹا تازہ ہو کے عذاب کی شکل میں مسلط کر دیا جائے. پھر بخاری مسلم میں آئے کہ سونا اور چاندی جس کی زکات لوگ نہیں دیتے یہ گنجے سانپ کی شکل میں مسلط کر دیے جائیں گے اور گلے میں اس کا توق ڈالا جائے گا. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سونا اور چاندی انہوں نے جوڑا ہوا ہے، قیامت والے دن یہ سونا اور چاندی آگ کے اوپر، جہنم کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا، اور ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو داغے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ کے رکھا تھا اور میری راہ میں خرچ نہیں کیا تھا. یعنی وہ پگھلا کے وہ، جس طرح دنیا میں بھی آپ کو پتا ہے پرانے زمانے میں بھی رومنز کی سزائیں جو ملتی ہیں نا، وہ یہی کیا کرتے تھے کہ وہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے لگایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جن لوگوں نے زکات نہیں دی، اور یہ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 آنورڈ گزر چکی ہے یہ ساری کی ساری باتیں. تو یہاں پر وہ مصرف آ رہا ہے، چونکہ سورہ توبہ ہے لہذا صرف اعوذ باللہ سے اس کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقات جو زکات کی شکل میں ہیں وہ تو صرف ہیں فقیروں کے لیے. یہ فقیر سے مراد یہ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں یہ نہیں، یعنی جو غریب لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے. اب اس کی پوری کی جو کیلکولیشن کس طریقے سے ہوگی وہ میں مسئلہ 95A کے اندر بیان کر چکا ہوں. والمساکین، اور جو مسکین لوگ ہیں، مسکین وہ غرباء ہیں جن کی حالت بتاتی ہے کہ ان کے اوپر فاقے ہیں لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. فقیر تو پھر بھی ہاتھ پھیلا لیتا ہے، مسکین وہ لوگ ہیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. والعاملین علیہا، اور جو زکات کے کام کے اوپر مامور ہیں، یعنی وہ کلیکٹ کرتے ہیں زکات، ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے جائیں گی. وہ بڑا مشکل کام تھا، آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، گاؤں ایریا میں دور دراز جانا اور بھیڑ بکریاں کلیکٹ کرنا، پھر وہ لا کے بیت المال میں جمع کروانا، کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا ان کا. اتنی بڑی امپائر تھی، پھر اس میں اس کو حفاظت سے لے کے آنا ہے، راستے میں قافلے پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس سے یہ پتا چلا کہ یہ زکات تو وہی کلیکٹ کی جا سکتی ہے جو سامنے، یا بھیڑ بکریاں تو آپ گن سکتے ہیں، لیکن ایک بندے نے اگر زیورات جوڑ کے رکھے ہوئے
تو وہ جو زکات کلیکٹ کرنے کے لیے گیا اس کو تو نہیں پتا اس نے اندر کتنا زیور جوڑا ہوا ہے، یہ سونے کے کوائن کتنے جوڑے ہوئے ہیں. اس کیس میں پھر اس نے خود ایمانداری سے زکات نکالنی ہے. البتہ جو مویشی رکھے ہوئے تھے وہ تو گن لیتے تھے، ہاں اس کے پاس اتنے مویشی ہیں تو اس کے گیس اتنی وہ زکات دے گا. 3 مصارف آ گئے، فقیر، مساکین اور جو ملازمین ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو تالیف قلب کے لیے جن کی مدد کرنا مقصود ہوتی ہے نا، نیو مسلمز، وہ چاہے امیر بھی ہوں ان کو بھی زکات دی جائے. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ وہ صفوان کو نبی الاسلام نے 100 اونٹ دے دیے، اور دوسری طرف انصار مدینہ جو پوری زندگی قربانیاں کرتے رہے ان کو کچھ بھی نہیں. اور اسی وجہ سے پھر وہ چند نوجوان انصار کی زبان سے یہ گستاخانہ جملے نکل گئے کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور اس شخص پہ اس کے قبیلے قریش کی محبت غالب آ گئی ہے، یعنی رسول اللہ کی طرف انہوں نے اس کا اشارہ کیا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا. نبی اسلام نے بلا کے پوچھا تو پھر بیچ میں بزرگ پڑ گئے بڑی عمروں کے، ان کا یا رسول اللہ یہ بچے ہیں، درگزر کریں، جذباتی لوگ ہیں، تو ہمارا عذر قبول کریں. حضور نے کوئی 295 نہیں لگائی. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا. آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس کا عذر قبول کرتے ہیں. پہلے تو حضور نے ان کی معافی قبول کر لی اور پھر آپ نے جسٹیفیکیشن دی ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ جو ہے وہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ. اللہ کی قسم اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں تو میں انصار مدینہ کے ساتھ ہوں. میرا جینا اور مرنا انصار مدینہ کے ساتھ ہے. پھر ان اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کو ہی لے کے جائیں گے. تو وہ صفوان، ابو سفیان کو بھی 100 اونٹ دیے، بخاری مسلم میں آتا ہے. اب صفوان جو ہے وہ خود بتا رہے ہیں کہ نبی الاسلام پہ میں ایمان تو لے آیا تھا لیکن نبی الاسلام سے مجھے سخت نفرت تھی، وہ دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی تھی، لیکن حضور مجھے اتنا دیتے رہے کہ الٹیمیٹلی نبی الاسلام کے لیے میرے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو گئے. ظاہر مال تو بڑوں کو گرویدہ کر دیتا ہے، لیکن یہ اچھی کاز کے لیے. اور اسی کانٹیکسٹ میں اگر کوئی کافر بھی ہے اور چانسز ہے وہ اسلام کی طرف آ جائے گا، اس کی مالی مدد کی جائے، وہ بھی مؤلفۃ القلوب میں ہی آئیں گے، تو آپ ان کے اوپر خرچ کریں. وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے. اب غلامی کا سسٹم تو ظاہر نسل در نسل چل رہا تھا. غلام نے اگر آزاد ہونا ہوتا تھا تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر میں تمہیں اتنی کمائی کر کے دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دینا. ظاہر وہ اپنی قیمت ادا کرے گا نا، کیونکہ مالک نے بھی اسے خریدا ہوا ہے، آگے اس نے بیچنا ہے. اس کی بجائے اگر وہ خود ریکویسٹ کرے، پہلے تو یہ بھی الاؤ نہیں کرتے تھے، پھر قرآن میں آیا کہ اگر کوئی اس طرح اجازت طلب کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کرو. پھر ایک رائٹ مل گیا غلاموں کو کہ وہ اپنی گردن چھڑوا سکتے ہیں. پھر وہ محنت مزدوری کر کے پیسہ جوڑتے تھے اور اپنی قیمت کے برابر ادا کرتے تھے. یا پھر کوئی امیر آدمی تھا ان کی قیمت دے دیتا تھا، جس طرح حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا حضرت ابوبکر نے. اور بخاری میں الفاظ ہیں، حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے سید بلال، سیدنا بلال کو آزاد کروایا. ٹھیک ہے، تو اس کی ایک بڑی فضیلت آئی کہ آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر غلاموں کو آزاد کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کتنے گناہ ہیں اگر ہو جائیں یا کوئی غلطی ہو جائے اس کا کفارہ، جیسے کہ قسم توڑنے کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا تو کہا گیا ہے غلام آزاد کرو. ایکسیڈنٹل قتل ہو جائے، قتل ناحق ہو گیا لیکن جان بوجھ کے نہیں ہوا، تو اس کی سزا بھی ہے کہ ایک غلام آپ نے آزاد کرنا ہے. تو اس طرح اسلام نے اسے اتنا ڈسکریج کیا کہ الٹیمیٹلی سسٹم دنیا سے ختم ہو گیا. تو زکوٰۃ کے پیسے سے غلام بھی چھڑوائے جائیں. والغارمین، اور جو مقروض ہیں ان کا قرضہ بھی اتارا جائے. یعنی اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو آپ اس کا قرضہ اتار سکتے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کا قرضہ دینا ہے تو آپ اسے کہے کہ بھائی تو میرا اینا دینا ہے تو میں نہیں زکوٰۃ دینے سے پائی برابر ہو گیا. نہیں، بعد میں تو نہیں ایسے کیا جا سکتا. ہاں پہلے ایسے ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ سے قرض مانگے اور آپ کو پتا ہے یہ واپس کوئی نہیں کر سکے گا تو آپ اسے زکوٰۃ کی مد میں دے دیں، اور یہ بتانا اس کو کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں یہ آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی یہ رکھ لو، جب آسانی ہو ٹائم کیا ہو تک ہے تو واپس کر دینا. واپس تو انہیں کو نہیں کرنا، تسی پاویں کمو یا نہ کمو. لیکن اگر آپ اس کو یہ ریلیکس کر دیں گے ٹھیک ہے جب تیرے پاس توفیق ہوئی، اور اگر نہ ہوئی تو یار نہ دینا، اور اپنے ذہن میں یہ نیت کر لے کہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ اس نے واپس کر دیا، ویسے کوئی چانسز نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں. آپ یہ نہ بھی کہیں تو تب بھی اس نے واپس نہیں کرنا الا ماشاء اللہ، تو آپ بے فکر ہو جائیں. اگر وہ آپ کو بعد میں کبھی واپس کر بھی دیتا ہے
تو آپ لے کے کسی اور غریب کو دے دیجیے گا, ادروائز آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. آپ نے پہلے نیت کرنی, بعد میں نہیں. اور بعد کا بھی ایک طریقہ ایسا ہو سکتا ہے, وہ پھر رزق کے اوپر ہے, کہ اگر آپ کا کسی نے قرضہ دینا ہے تو آپ اپنی زکات کی رقم اس کو دیں, اسے کہیں کہ بھئی یہ تمہیں زکات لگتی ہے. تو ایسے لوگ تو خود ہی کہہ دیتے نہیں ہمیں زکات لگتی ہے. ویسے زکات کے لیے بتانا کوئی ضروری نہیں ہوتا, لیکن آپ نے اپنا فہم نکالنا ہے تو اسے بتائیں کہ بھائی میں نے یہ زکات دینی تھی تو اس طرح کرو, یہ تم زکات رکھ لو, ٹھیک ہے. اور جب وہ پکڑ لے تو اسے کہ بھائی اب میرا قرض اتار لو. اب اس کی مرضی ہے وہ اتارے یا وہ بھی رکھ لے, ٹھیک ہے نا, یہ اس کی مرضی ہے, پابند نہیں آپ کر سکتے. تو یہ ایک ذریعہ ہے کرنے کا. وفی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں. اب اسپیسیفکلی فی سبیل اللہ قرآن کی ٹرم میں تو جہاد اور قتال کے لیے کہ آپ اس میں زکات دیں. صحابہ کرام کرتے تھے قربانی. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ 700 اونٹ دے دیے ہیں, اشرفیاں دی ہیں. حضور اتنے خوش ہوئے ہیں کہ وہ اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے, آج کے بعد جو مرضی کرے. تو آپ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں یہ چیز بھی انوالو ہے. باقی جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے, کورالری کے طور پر آج کے دور میں سب سے بڑی اگر کوئی فی سبیل اللہ کی مد ہے نا, تو یہ والا جہاد اور قتال ہے جو آپ دعوت توحید کر رہے ہیں. اتنی گمراہی میں آپ سچائی کے لیے آواز بلند کریں. اسی لیے علماء عرب نے ریٹن میں فتویٰ دیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ آپ کا جو پیس ٹی وی ہے اس سے آپ کمائی نہیں کر رہے, وہ پیس ٹی وی سے بس اتنا حاصل کرتے ہیں کہ صرف پیس ٹی وی کے ملازمین کی تنخواہ اس میں سے نکل ہے, بس یہ نہیں کرتے کہ پروفٹ کا انہوں نے ذریعہ اسے بنا لیا. اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک خود بھی ظاہر ہے کہ اسی بیت المال میں سے اپنا بھی خرچہ پانی چلاتے ہیں, تو وہ تو ان کو اجازت ہے, وہ کر سکتے ہیں. تو اس شرط کے اوپر علماء عرب نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ فتویٰ دیا کہ پیس ٹی وی کے لیے بھی زکات لگ جائے گی. پھر انہوں نے زکات بھی کلیکٹ کی اس کے لیے, کیونکہ فی سبیل اللہ کی مد میں تو آتا ہے. آپ قرآن ترجمے والے پرنٹ کروا کے مساجد میں رکھوانا چاہتے ہیں, زکات کی مد میں سے دے سکتے ہیں. ایون مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں, آج کے دور میں یہ بھی ایک فی سبیل اللہ کا ذریعہ ہے, تو مسجد بھی فی سبیل اللہ میں. اور قتال صرف آپ نے کافروں کے خلاف نہیں کرنا ہوتا, علمی قتال بھی ہے. بخاری مسلم میں جو حدیث ہے نا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک قتال کرتا رہے گا حق کی خاطر, اور وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اس کو جہادی تنظیمیں اپنے اوپر لگاتی ہیں, لیکن اس وقت پریکٹیکلی جہادی تنظیمیں کیا غالب ہیں, وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. زیادہ تر جہادی تنظیمیں مسلمانوں کو ہی قتل کر رہی ہیں. امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے جو علم کی خاطر قتال کرے. کیونکہ امام بخاری نے تو کوئی جہاد اور قتال نہیں کیا, وہ تو پوری زندگی انہوں نے صحیح بخاری لکھنے میں ہی لگائی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام بخاری نے کوئی قتال نہیں کیا؟ ہزاروں لاکھوں جو مجاہدین ہیں ان کا قتال ایک پلڑے میں, اور جو صحیح بخاری انہوں نے خدمت کی ہے وہ ایک پلڑے میں. یہ بھی تو ایک قتال ہے نا. باطل کے جو جھوٹے دلائل ہیں ان کا مقابلہ کرنا علمی دلائل کے ذریعے, یہ بھی قتال ہے. اور پاکستان میں تو واقعی قتال ہے, کیونکہ اس کے بدلے آپ قتل ہو جاتے ہیں. ہاں, آپ قرآن و سنت کی آواز بلند کریں, آپ واجب القتل ہیں. آپ ہندو ہو, کوئی واجب القتل نہیں, وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. آپ کرسچن ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اونچی آمین کہیں, آپ کو کوئی ہندو عیسائی سکھ مسجد میں آ کے نہیں مارے گا کہ تو نے آمین اونچی کیوں کہی, مسلمان مارے گا. تو یہ تو آپ دیکھ لیں کیا حالت ہو چکی ہوئی ہے. تو فی سبیل اللہ کی مد میں ہر وہ نیکی کا کام جس سے اسلام کو سپورٹ ہو سکتی ہے, چاہے اس میں کوئی شخص مالک ہو یا نہ ہو, خواہ وہ امیر پہ پیسہ لگ رہا ہے یا غریب پہ لگ رہا ہے, خواہ وہ قرآن کی پرنٹنگ ہو, خواہ وہ کوئی بروشر چھپوا کے توحید کے حوالے سے تقسیم کرنے ہو, خواہ اس کے لیے کوئی ٹی وی چینل کھولنا ہو, کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنا ہو, وہ سب کے اوپر زکات لگ جائے گی. فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے. وابن السبیل, اور مسافروں کے لیے. اب مسافر کے لیے امیر و غریب ہونا ضروری نہیں ہے. مسافر ہے ہی خود بیچارے غریب الوطنی میں اور جمع پوجی لے کے نکلتے ہیں. بعض اوقات راستے میں ڈاکو بھی لوٹ لیتے تھے, نہ بھی لوٹے. اب مسافر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کے اوپر زکات کے پیسے کے ذریعے ان کے اوپر خرچہ کر سکتے ہیں. مثلا یہاں ہماری اکیڈمی میں میجورٹی تو مسافر آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور زکات کی مد میں اگر ہم ان کے اوپر کوئی پیسہ لگاتے ہیں تو اس میں امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہیں ہوگی, آپ لگا سکتے ہیں. اور یہ حنفی بھی مانتے ہیں, یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتے, وہ بھی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اب اس میں مسافر کی کیٹیگری میں آ رہا ہے. پھر انہوں نے بہت فائدے بھی اٹھائے. وہ کہتے ہیں مسافر کے اوپر قربانی بھی نہیں ہے, جتنا مرضی امیر ہے ٹھیک ہے, وہ مسافر ہے, روزے بھی چھوڑ دے مسافر ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن بعد میں تو خود ہی رکھنے ہیں نا, کسی اور سے تو نہیں رکھوانے. تو اس طرح مسافر والا معاملہ جو ہے نا وہ اپنی جگہ. تو یہ سر
8 مصارف ہیں اور ان میں بھی جو ایک مصرف ہے نا فیس بڑا گوشت جو ہے نا جی وہ بڑا، پہلی تو بات ہے گوشت کا صدقہ یا بکرا کالا بکرا اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. صدقہ تو آپ پیسے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، مال کی شکل میں بھی، اور سبحان اللہ بھی صدقہ ہے. اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بخاری مسلم میں آتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. وہ تو کوئی ختم ہی نہیں ہے، مطلب یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بیوی سے تعلق قائم کرنا، فرمایا اگر یہ تعلق کسی اور سے قائم کرو گناہ ملے گا؟ انہوں نے کہا ملے گا. تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ملے گا. اندازہ کریں، یہ کانسیپٹ ہے اسلام میں. تو یہ جو صدقہ بڑے گوشت کے بارے میں یہ یاد رکھیں گے. آج کل انڈیا کے اندر ایک وبا چلی ہوئی ہے، چونکہ وہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ کچھ علماء ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جعلی روایتیں نکال لی ہیں، وہ حاکم سے اور باقی کتابوں سے، طبرانی سے، کہ جی بڑا گوشت بیماری ہے تاکہ ہندو خوش ہو جائے. اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء یہ اس قسم کے ان کے کلپس آئے ہوئے ہیں. بالکل جعلی روایتیں ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن پاک میں واضح آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں ہے تو انہوں نے بڑا گوشت ہی بنا ہوا بچڑا لا کے سامنے رکھا تھا. سنت ابراہیمی کو بیماری کہنا، اپنے ایمان کی فکر کریں. آپ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام نہ کریں. ٹھیک ہے اگر آپ کو گائے کی قربانی کے اوپر کوئی پابندی ہے، وہاں پہ آپ وہ قربان نہیں کر سکتے پبلکلی، یہ الگ بات ہے. لیکن آپ گائے کے گوشت کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، وہ تو دنیا میں ہر چیز میں بیماری ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. دنیا میں کون سی چیز ہے جو آپ ایکسیس استعمال کریں اور اس کا فائدہ ہو جائے؟ چھوٹا گوشت نبی علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ایک بندہ روزانہ ہی گوشت کھاتا ہے تو اس کا تو یورک ایسڈ بڑھے گا. اب وہ کہ گوشت بیماری ہو گیا، تو یہ بات اس طرح نہیں ہے. اور جی اونٹ کے اس میں جی گائے کے دودھ میں شفا ہے، لیکن اس کی بیماری گوشت جو ہے، اگر پھر نبی علیہ السلام جو ہے گائے کی قربانیاں کرتے رہے اور گوشت استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ امت کو بیماری دے کے کیا، نعوذ باللہ. تو یہ بالکل جعلی روایتیں ہیں، گھڑی گئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہندوؤں کے بھائیوں نے ہی گھڑی ہیں.